آگے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا جو بیان فرمایا ہے اس میں مختلف واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں جو ان واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ بڑے مختصر لفظوں میں کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی پوری تفصیل بیان نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ واقعات دوسری جگہ یا تو بیان ہوئے ہیں یا بنی اسرائیل کے درمیان مشہور و معروف تھے، اس لیے تفصیل اس کی نہیں آئی۔ تو مناسب ہوگا کہ ان جزیات میں داخل ہونے سے پہلے ایک مختصر تشریح ان واقعات کی اور ان کے تاریخ تسلسل کی کر دی جائے، تاکہ جہاں جہاں ان واقعات کی طرف اشارہ آ رہا ہے اس کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنو اسرائیل اپنے اصل وطن یعنی فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے، اور شروع میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی ایک طرح سے حکومت قائم تھی، لہذا وہ بڑی خوشحال زندگی وہاں پر گزارتے رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حکومتیں مختلف فرعونوں کی طرف منتقل ہوتی چلی گئیں، اور بنی اسرائیل چونکہ وہاں پر اجنبی تھے اور دوسرے ملک سے آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ وہاں کے مقامی باشندوں کا سلوک اچھا نہ رہا، یہاں تک کہ وہ فرعون پیدا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ زیادہ شدید کر دیا، اور جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی نجومی نے اس فرعون کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کے ذریعے ہوگا۔ جب اس کو اس پیشین گوئی پر یقین آیا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ پیشین گوئی میں لڑکی کا ذکر نہیں تھا بلکہ لڑکے کا ذکر تھا، اور لڑکیوں سے خدمت لینے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس واسطے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے اس ظلم سے بچانے کے لیے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جس میں وہ رکھے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح پلے بڑھے اور جوان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ میں آئے گی۔ پیغمبر بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم اس نے ڈھایا ہوا ہے اس سے ان کو نجات دے کر ان کو اپنے اصل وطن فلسطین میں جانے کی اجازت دے دے۔ لیکن فرعون اس کو نہ مانا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل بحر احمر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ جب وہاں داخل ہوئے تو چونکہ صحرائے سینا میں تھے، پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معجزاتی طور پر پتھروں سے پانی پیدا کیا گیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آنے والی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی حاصل ہے، تو اس سرپرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم فلسطین کے اوپر جا کر حملہ کرو اور اس فلسطین کو اپنے قبضے میں لاؤ جو اس وقت ایک دوسری قوم عمالقہ کے تسلط میں ہے،
اور جہاد کر کے اس کو اپنے لیے حاصل کرو۔ لیکن چونکہ عمالقہ کی قوم جو فلسطین پر قابض تھی وہ بڑی قداور تھی اور بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی، تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اتنی بڑی طاقت والی قوم سے جا کر لڑ نہیں سکتے۔ چونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ اسی صحرائے سینا میں مدت دراز تک گھومتے پھرتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ ان کے اوپر سزا جاری کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو نوازنا چاہتے تھے، اس صحرائے سینا کی جلا وطنی کہہ لیجئے یا اس کی آوارہ گردی کہہ لیجئے، اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی مختلف نعمتوں سے نوازا۔ ان کی بھوک کا علاج یہ کیا کہ من و سلوہ نازل کیا، اور من و سلوہ یہ تھا کہ بٹیریں ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھیں جس کو وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے تھے۔ نیز وہاں پر کوئی ایسی پیداوار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی جو ان کی بھوک کا مداوع کرتی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ اب ہم تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں، وہ کتاب ایسی ہوگی جس میں تمہاری زندگی کے لیے احکام ہوں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کوہ طور پر اعتکاف کیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جو آسمانی کتاب تھی اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بیان ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے تحت کوہ طور پر قیام فرما تھے، اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو سامری کہلاتا تھا، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک مصنوعی طور پر ایک جعلی قسم کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ در حقیقت تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے تمہیں اس معبود کا پتہ نہیں بتایا، تو تم اب اس کی عبادت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور یہ ماجرا دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ در حقیقت ایک ایسا بچھڑا ہے کہ جس میں نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، یہ محض ایک جعلی قسم کی چیز ہے اور تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی گئی کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ جو لوگ بچھڑے کی عبادت میں شریک تھے ان کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جب تورات حضرت بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تو تورات کو دیکھ کر چونکہ اس میں کچھ ان کو احکام سخت معلوم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زوردار کڑکے سے متنبہ فرمایا، اور کوہ طور کو بھی اس طرح کوہ طور کے اندر ایسا زلزلہ پیدا فرمایا جس سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم تورات کو نہ مانیں گے تو یہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود تورات کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہوئے، اور تورات کے بہت سے احکام جو ان کو دیے گئے تھے ان کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی حالت میں صحرائے سینا کے اندر وفات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے، اور ان کی بھی ان لوگوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کی۔ یہ ہے واقعات کا وہ پس منظر جس میں سورہ بقرہ کی آنے والی آیتیں
نازل ہو رہی ہیں اور ان واقعات کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا ذکر میں نے خلاصے کے طور پر پہلے کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام مذکر بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس خطرے سے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو میری سلطنت کو تباہ کر دے۔ البتہ عورتوں کو وہ ضرور زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ تمہاری اولاد جو بھی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ تم اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ نجات کس طرح پا گئے اس کا ذکر یہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ فرعون کا لشکر جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو تو تمہارے لیے اس سمندر کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے سمندر کے بیچ میں سے خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ سمندر کے اندر اس طرح پیدا ہو گیا کہ اس راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا تھا اور بیچ میں خشکی کا راستہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا، جس سے انہوں نے سمندر کو عبور کر لیا۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ راستے پیدا ہو گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس سے گزر گیا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ ہم بھی اس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر ڈالا، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو برابر کر دیا اور جو پانی کھڑا ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا اور اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔